اب بات کرتے ہیں پاکستان میں ماس ٹرانزٹ کی کیا ہے، کیوں ہے، کیا ہو رہا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کیا ہے، بسوں میں جتنے بھی لوگ آتے جاتے ہیں، خواتین آتی جاتی ہیں، ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کراچی کا جو سب سے بڑا دیرینہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے کراچی میں، اور لوگ اکثر ہم نے دیکھا بس سٹاپ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک گھنٹے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا آ کر. تو اب اس سلسلے میں بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بسز کا نیٹ ورک ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. تو صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے پیپلز بس سروس کے کمانڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کیا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے. ابھی ہم انسنگ ہیرو کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم ایک ایسے چیمپئن کے ساتھ ہیں جنہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ان کو ہم انٹروڈیوس کراتے چلے. ابو ہریرہ، کیا حال ہے بھائی؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ آپ آئے اور آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. بھائی اب بتائیے، ٹائیکوانڈو میں شرکت کی آپ نے چیمپئن شپ میں اور آپ جیت بھی گئے، یہ کیسے؟ ملیشیا میں انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ تھی، وہاں پہ میں نے پاکستان کے لیے پارٹیسپیٹ کیا اور -54 ویٹ کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا. واو، گولڈ میڈل! بہترین. تو اس کے لیے تیاری کیا کی تھی؟ اس کے لیے مطلب کئی مہینوں سے میری تیاری جاری تھی. جیسے ہی انٹرنیشنل ہماری چیمپئن شپ آتی ہے تو اسی حساب سے پھر ہماری پریکٹس بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کے لیے میں نے کافی مہینے سے تیاری کر رہا تھا اس چیمپئن شپ کے لیے. تو میں نے تیاری مکمل کی اور پھر چیمپئن شپ میں دن میں کتنے گھنٹے آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں؟ دن میں 3 سے 4 گھنٹے ٹریننگ کرتا ہوں. ایوری ڈے؟ جی ایوری ڈے. اور آپ کی پڑھائی افیکٹ نہیں ہوتی؟ نہیں، اس کو شروع سے میں نے پڑھائی کو بھی مینیج کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ. کیا پڑھتے؟ میں فرسٹ ایئر میں ہوں اس وقت. فرسٹ ایئر کالج میں. تو میں یہ جو بچے ہیں کہیں دھوکہ تو نہیں کھا جاتے یار یہ ابو رہا کمزور سا ہے یار، اس کو ٹھیک ہے یار، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ چیمپئن ہے سارے ہو گئے. اچھا، تو ابو ہریرہ جب آپ نے یہ آپ کو شوق ہوا ٹائیکوانڈو کا اور آپ نے فیملی کو جا کے بولا کہ مجھے یہ حصہ لینا ہے، تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ میں یہ بتا دوں کہ مطلب جو میرے والد صاحب ہیں وہ بھی مطلب انٹرنیشنل ماسٹر ہیں. ارے واہ! وہ بھی انٹرنیشنل ماسٹر ہے اور انٹرنیشنل کوچ ہیں. تو یہ تائیکوانڈو جو اسپورٹس ہے مجھے فیملی کی طرف سے مطلب ملا. اور یہ بتائیں کہ جو ملیشیا میں کمپٹیشن ہوا کتنا ٹف تھا یہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو ٹھیک ہے لیکن جو باہر کے ممالک ہیں ان کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے، پھر ایک سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے، پھر ان کی جو ڈائٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بالکل. جو مطلب انٹرنیشنل ایتھلیٹ جو ہمارے سامنے اپوننٹ آتے ہیں وہ ٹریننگ کرتے ہیں الیکٹرانک سسٹم پہ. جو ہماری وہاں انٹرنیشنل فائٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے الیکٹرانک سسٹم پہ، اور یہاں پہ جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے مینول سسٹم پہ. تو اتنا بڑا گیپ ہے ٹیکنالوجی کا، وہ آپ نے پھر بھی کر کے پار کر لیا ہے؟ جی بالکل. وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو بالکل ڈفرینس ہوتا ہے اس کا، اور مطلب مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مطلب میں نے جیتا میڈل، گولڈ میڈل. اور ملیشیا کے کھلاڑی کو آپ نے سیمی فائنل میں شکست دی اور اس کے بعد فائنل آپ کو واک اوور ملا، وہ اس کے بارے میں بتائیں. جی فائنل میں جو تھا وہ میرا واک اوور ہو گیا تھا، کیونکہ جب آپ کا اپوننٹ پلیئر آئے اس کے ایک رولز کے حساب سے ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ. اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ کا اپوننٹ نہیں آئے تو واک اوور کی بنیاد پہ آپ جیت جاتے ہیں. آئی مین ہم جب ورلڈ گیمز میں بھی جاتے ہیں تو بہت سارے میچز اور گیمز الگ الگ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی سینٹر میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو اپنے میچ تک پہنچنے میں، کورٹ میں پہنچنے میں دیر ہو گئی؟ جی بالکل. ان کو پہنچنے میں دیر ہوتی ہے، یا وہ کسی انفٹ ہو گئے ہوں گے یا بیمار ہو گئے، اس وجہ سے اس بنیاد پہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اور وہ جو سیمی فائنل رہا وہ کیسا رہا؟ کتنا مشکل تھا، ٹف تھا ملیشیا؟ وہ جو ملیشین سے تھا اس میں میرے 2 راؤنڈ میں نے کھیلے تھے، اور 3 راؤنڈ ہوتے ہیں، 3 میں سے 2 راؤنڈ جیتنے ہوتے ہیں. دونوں راؤنڈ میں ون کر گیا تھا. دونوں راؤنڈ. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگلی دفعہ بھی جب آپ کھیلیں گے تو سب کو ٹف ٹائم دیں گے؟ انشاءاللہ. آئندہ بھی میرا ارادہ ہے، اور اس سے پہلے بھی میں جاپان میں 2018 میں جاپان اوپن میں، اس کے بعد تھائی لینڈ میں، اس کے بعد UAE میں، اس کے بعد قطر میں، پھر ابھی 2024 میں ملیشیا میں. اور انسپریشن کون ہے؟ پاپا، والد؟ پاپا. زبردست بھائی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو ابھی کتنی سپورٹ ملی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور آنے والے دنوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو کیا سپورٹ دینی چاہیے؟ یہ فرسٹ ٹائم مجھے جو اسپانسر ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، مطلب بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب نے جو میئر کراچی ہے، انہوں نے مجھے اسپانسر کیا. جب میں فرسٹ ٹائم ان کے پاس گیا تو مجھے امید تو نہیں تھی کہ مطلب اسپانسر ملے گا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے مجھے سراہا اور مجھے یقین دلایا کہ میں مطلب آپ کو اسپانسر کروں گا، اور انہوں نے مجھے اسپانسر کیا. کیا بات ہے. اور آئندہ بھی انہوں نے یہی یقین دلایا کہ میں آپ کو اسی طریقے سے سپورٹ کروں گا.
اس کے علاوہ سندھ کی جو صوبائی وزیر ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی شرجیل انعام میمن صاحب سے، انہوں نے بھی انعام کا اعلان کیا، ان سے بھی انشاءاللہ جلد ملاقات دوبارہ ہوگی۔ یہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، ایک ایتھلیٹ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کے فائنینشل جو پرابلمز ہیں اور جو پریشانیاں ہیں اس کو سائڈ پہ رکھے۔ میڈل تو بتائیں، میڈل بڑا خوبصورت ہے آپ کا، ذرا میڈل ہمارے کیمرے پہ آپ کا فوکس ہو رہا ہے، سیدھا کر کے بھی دکھائیے گا۔ بہترین بھائی، آپ دیکھ رہے سارے فگرز بنے ہوئے ٹائیکوانڈو کے۔ اچھا، یہ جو اور بچے ابھی تو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ذرا کم ہم دیکھ رہے ہیں، موبائل فون اور یہ، ان بچوں کو کیا میسج دینا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کمپیٹ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے کسی چیمپئن شپ میں نہیں جانا، اس کے باوجود کتنی ہیلدی ایکٹیویٹی ضروری ہے آپ کی اسٹرینتھ کے لیے، فزیکل؟ بالکل، یہ آپ فائٹ کریں یا نہ کریں یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کی فزیکل فٹنس آپ کی لازمی ہونی چاہیے۔ اگر آپ فزیکل فٹ نہیں ہوں گے تو آپ پڑھائی بھی نہیں کر سکتے، اور مطلب معاشرے میں اور بھی جیسے کام ہوتے وہ بھی پھر آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، کیا کھاتے پیتے ہیں؟ ویسے تو مجھے جو ہے وہ گلوٹن الرجی ہے، مجھے سیلیک ڈیزیز کا پرابلم ہے۔ اچھا، مجھے ویٹ الرجی ہے، مطلب میں آٹے سے بنی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتا۔ اس کے باوجود بھی مطلب میں خود کو میں نے فٹ رکھا ہوا ہے، اور میں مطلب جو گلوٹن فری جو ڈائٹ ہے مطلب وہ۔ اور وہاں سے کیا سیکھا جب آپ ملیشیا گئے تو دیگر ایتھلیٹ سے بھی ملنے کا موقع ملا ہوگا، دوست بھی بنائے؟ بالکل، دوست بن تو وہ ماحول کیسا رہا اس کو، وہ کتنا کارآمد ہوگا آگے کریئر میں؟ بالکل، جب میں وہاں جاتا ہوں اور اس سے پہلے بھی مطلب مختلف ایونٹس میں ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں دوستوں کی آپس، کیونکہ وہ میرے ہم کیٹیگری کے پلیئرز ہیں نا، تو ان سے بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ جس کنٹریز میں رہتے ہیں وہ ایک ترقی یافتہ کنٹریز ہے، وہاں جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں، پھر ہم ان کو بھی بتاتے ہیں۔ اور کون سی کنٹری کے دوست سب سے زیادہ بنتے ہیں اور کس سے ان ٹچ رہتے ہیں؟ میرے جو دوست ہیں وہ قزاقستان میں زیادہ ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، اور باقی اس کے علاوہ۔ اس چیمپئن شپ میں کتنے ممالک تھے، کتنے کنٹریز؟ 30 کنٹریز تھے۔ 30 کنٹریز کے ڈفرینٹ پلیئرز، اور اس میں جاپان بھی تھا، اور جاپان بھی تھا، یو ایس اے بھی تھا، انگلینڈ بھی تھا، سارے ترقی یافتہ ممالک تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان میں تو ان کا کلچر میں ہے یہ، بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ ان کا میڈل اٹھا کے لے آئے۔ کتنی محنت لگی ہوگی؟ بہت محنت لگتی ہے، بہت محنت تھی۔ اور یہ مینٹل اسٹرینتھ کتنا ضروری ہوتی ہے اس کے لیے، ذہنی طور پر کتنا؟ بالکل، جب آپ کی ایک تو آپ کی ٹریننگ بھی آپ کریں اور سب چیزیں آپ کریں، لیکن آپ کی جب تک مینٹل فٹ نہیں ہے، آپ جب تک آپ پریپیئر نہیں ہیں اس کے لیے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ مینٹل فٹ ہونا۔ بھائی بہت شکریہ ابو ہریرہ، وقت دیا ہمیں، اور کتنی بڑی انسپریشن ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے جو ینگسٹرز بچے اسپورٹس میں آنا چاہتے ہیں یا پھر دیگر پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تو فخر ہے، باعث فخر ہے ہمارے لیے، آپ کو ایکنالج بھی کیا سندھ حکومت نے، اور اسی طرح بہت شکریہ آپ آئے۔ اسی طرح اگر سبت ایکنالج کیا جائے ایتھلیٹس کو، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، بیکاز ابھی ہمارے پاس جو فیسلٹیز نہیں ہیں اس کے باوجود ہمارے بچے انبلیویبل کام کرتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ تھینک یو ابو ہریرہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اب